الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم نے 3 سورتوں کی تلاوت و سماعت کی ہے. سب سے پہلی سورہ صافات ہے، اس کے بعد سورہ صاد ہے، اور اس کے بعد سورہ الزمر ہے. ان 3 سورتوں کی تلاوت آج کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک قوم کی جانب نبی بنا کر کے بھیجا جو ایک ایسے بت کی عبادت کرتے تھے جس کا نام بعل تھا. اللہ کو چھوڑ کر کے وہ اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مختصر حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، بہت سارے گوشے اور بہت سارے زاویے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ، بڑا عظیم اور سبق آموز قصہ اس آیت سورہ میں بیان فرمایا ہے. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑ ڈالا اور پھر انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام جو ان کی پہلی اولاد ہے، پہلی اور بڑی اولاد ہے، وہ اولاد عطا ہوئی. جب یہ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، ایک ہی اولاد ہے اور وہ بھی دعاؤں کے بعد ملی ہے، اور وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں. ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں سوچ و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب سچ اور حق ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ حضرت ابراہیم نے جب یہ خواب دیکھا تو اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور تم جانتے ہو کہ میں نبی ہوں اور میرا خواب سچا ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھے یہ حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر ڈالوں، لہذا تم ذرا اپنی رائے کا اظہار کرو. تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارے دل میں اور دماغ میں کیا چیز ہے؟ اس فیصلے پر تمہارا رد عمل اور ریاکشن کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بڑے معاملات میں اپنی اولاد سے بھی مشورے لیا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے، اور انہیں یقین تھا کہ میری تربیت میرے بچے کی ایسی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان وہ نہیں ٹال سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے جب یہ کہا تو کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ میرے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، اور یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر لٹا دیا اور چھری ان کے گردن پر رکھی اور چلانے ہی والے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی. اللہ نے کہا ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی جو آزمائش تمہارے اوپر ڈالی گئی تھی تم نے اس آزمائش کو سر کر لیا، پورا کر دیا، اور ہمیں تمہارے بیٹے کی جان نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین نے ایک جنت سے ایک دمبا بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک دمبا بھیجا گیا اور اس دمبے کو حضرت ابراہیم نے علیہ السلام ذبح کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا. جب اس آزمائش میں، اس بہت بڑے آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، تب اللہ رب العالمین نے کیا کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، تب ہم نے انعام کے طور پر انہیں حضرت اسحاق
نبی بنا کر کے بھیجا، حضرت اسحاق عطا کیا اولاد کی شکل میں، جن کو ہم نے نبی بنایا، اور ان کی آل اولاد میں، ان کے اہل و عیال میں ہم نے برکت دی ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو ایک بڑے آزمائش میں مبتلا کیا، اس آزمائش میں انہوں نے صبر سے کام لیا، اللہ رب العالمین کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو خم کیا، نتیجے کے طور پہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک بہت بڑے انعام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نعمت سے نوازا کہ حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیے گئے۔ لہذا انسان کی زندگی میں جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، بالخصوص دینی معاملات میں، شرعی معاملات میں، اللہ کے راستے میں اگر کوئی دشواری انسان کو برداشت کرنی پڑے، کوئی مشقت انسان کے سامنے آئے اور انسان اس مشقت کو برداشت کرنے پر قادر ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر سختی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے۔ تو انسان کے اوپر جب مصیبت آئے دینی اور شرعی معاملات میں بطور خاص صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے بعد ہمارے لیے بڑے انعامات کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا بھی ایک دوسرا جو پہلو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک پہلو تو گزر چکا کہ ان کی جو قوم تھی اس قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو نہیں تسلیم کیا اور برابر انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل کر کے چلے گئے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم نہیں آیا تھا بستی چھوڑ دینے کا، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں آیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ قوم ہلاک و برباد ہو رہی ہے، ممکن ہے اللہ کا عذاب آ جائے، غصہ ہو کر کے نکل گئے، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اس ایک غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا۔ کیسی آزمائش؟ اللہ نے کہا، قرآن مجید آپ پڑھیں گے، تفسیر ان آیات کی پڑھیں گے، سورہ صافات میں حضرت یونس علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے جب نکلے تو سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور وہ کشتی جب آگے بڑھی تو سمندر کے درمیان طوفان آ گیا، اور ایسا معلوم ہوا کہ کشتی میں بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، بوجھ کو کم کرنا پڑے گا، ایک یا دو انسانوں کو اگر نکال دیا جائے تو کشتی بچ سکتی ہے۔ اب کون ہے جو اپنی قربانی کے دینے کے لیے تیار ہو کہ ہاں بھائی میں سمندر میں کود جاتا ہوں اور تم سب کے سب بچ جاؤ؟ کوئی انسان تو تیار ہونے والا نہیں ہے۔ تو کیا کیا گیا؟ پورا اندازی کی گئی، ہر ایک کا نام لکھ کر کے ایک جگہ رکھا گیا، اور پھر کسی نے ایک پیپر اٹھایا، اس پیپر میں حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کو بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کی، اور آپ سمندر میں آپ نے چھلانگ لگائی۔ جیسے ہی سمندر میں آپ گئے، ایک مچھلی نے اللہ رب العالمین کے حکم پر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں اندر کر لیا، نگل لیا، حضرت یونس علیہ السلام کو چبایا نہیں بلکہ اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا، اور آپ اندر میں محفوظ ہیں۔ لیکن مچھلی کا پیٹ ہے، وہاں گرمی ہے، وہاں تاریکی ہے، اور مچھلی کتنی بڑی ہوگی جس نے مکمل انسان کو زندہ نگل لیا، اور وہ اس مچھلی کے پیٹ کا آپ سائز اس کا اندازہ کیجئے کہ انسان ایک جانے کے بعد وہ مچھلی صحیح سالم ہے اور ادھر ادھر یعنی سمندر میں پھر رہی ہے، اور بآسانی وہ اپنی نقل و حرکت کر رہی ہے، بڑی مچھلی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اندر تاریکی ہے، کوئی آواز سننے والا نہیں ہے، گرمی بھی ہے، اور بڑی مشکلات ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے۔ ایسے موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اور وہ جو آیات گزر چکی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں تیری پاکیزگی اور تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں ہی در حقیقت ظلم کرنے والوں میں سے تھا، یعنی غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کیا، اور اللہ رب العالمین کی پاکی بیان فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اس سورہ صافات میں اللہ نے کہا کہ اگر حضرت یونس نے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی نہیں بیان کی ہوتی تو قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے،
لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، پاکیزگی بیان کی، اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے جا کر کے ڈال دیا، اور اللہ نے کہا کہ جب حضرت یونس کو سمندر کے کنارے ڈالا گیا تو ان کے جسم میں بالکل سکت نہیں تھی، بیمار انسان کی طرف آپ ہو چکے تھے، آپ نے کھانا کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، اور تاریکی میں اور اندھیرے میں آپ اتنے دن رہے۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے انتظام فرمایا اور وہاں ایک درخت پیدا کر دیا، ایک جھاڑی دار یعنی جس کے اندر جو ہے ٹہنیاں ہوں اور دھوپ وغیرہ سے وہ حضرت یونس کی حفاظت کر سکے، ایسے پیڑ کو اللہ رب العالمین نے وہاں پیدا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے جسم میں طاقت اور سکت آئی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اور مزید بہت سالوں تک دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا رکھا۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الصافات کے اخیر میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے پر سورہ صاد ہے، سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر انداز میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کی کوئی پریشانی ہو اور اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور کرنے پر قادر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور جب ایسا ممکن نہیں ہے تو پریشانیوں کے وقت اور مشکلات اور یعنی سختی کے حالات میں انسان کو کس جانب رخ کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی جانب انسان کو رخ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ پریشانی کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پریشانی کو اور سختی کو ہم سے دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں پریشانی کے حالات میں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر کتنی بڑی پریشانی آئی، حضرت یونس نے کہاں کس ذات کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لہذا انسان کو ان قصوں سے اور ان واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ اسی طریقے پر سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور جہنمیوں کے جنت میں داخل ہونے کی کیفیات کا تذکرہ کیا ہے۔ بالکل اخیر میں اللہ نے کہا کہ جنتی بھی اور جہنمی بھی دونوں گروہ در گروہ جنت میں یا جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی جنت میں ڈالا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب جنت میں داخلے کا معاملہ ہوگا تو ایک بڑی جماعت ہوگی، ایک جماعت جائے گی جنت میں، یا جہنم میں جانے کا معاملہ ہوگا وہاں بھی ایک بڑی جماعت جہنم میں جائے گی، ایک آدمی نہیں جائے گا۔ بعض علماء نے ان آیات کی تشریح میں لکھا ہے یا بیان کیا ہے کہ یہاں اس جانب اشارہ ہے، انسان دنیا میں اپنے حلقہ احباب کو جیسا رکھے گا قیامت میں بھی وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ جہنمیوں سے محبت کرنے والا ہوگا دنیا میں، یعنی اللہ کے نافرمان اور بدکردار لوگوں سے محبت کرنے والا ہوگا تو قیامت میں انہی لوگوں کی گروہ میں شامل ہوگا، اور اگر جنت میں وہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوگا اور ان کی صحبت اختیار کرنے والا ہوگا تو جنت میں بھی وہ انہی نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو فرشتے ان کو خوش آمدید کہیں گے، ان کا استقبال کہیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ آیات ہیں سورہ زمر کی جن میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کے جنت اور جہنم میں داخلے کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔